اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 35 تک آ گئے تھے سورہ نور کی۔ اس دوران کچھ سوالات آئے، کچھ اشکال آئے، جو جن آیات کی تشریح چل رہی تھی، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 سورہ نور کی، اور اس میں پھر یہ بحث تھی کہ چہرے کا پردہ لازم ہے یا نہیں ہے۔ بہت تفصیل میں گیا تھا، اور آیت نمبر 30 اور 31 ان دونوں کو ملا کر 3 درس ہو چکے تھے ان دو آیات پر۔ اس کے بعد بھی کچھ اشکال سوالات آئے، اور یہ بات بھی آئی کہ شاید کہیں بعض جگہ میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ تو میں معذرت چاہتا ہوں، لہجہ میرا ہو جاتا ہے سخت بہت سی جگہوں پر۔ یہ لہجہ سخت ان کے لیے نہیں تھا جو چہرے پر نقاب پہنتی ہیں، جو عورتیں یا چہرہ چھپاتی ہیں۔ یہ تو ان کی احتیاط کی بات ہے، اس کی تو مخالفت کہیں نہیں، اور یہ تو میں نے صاف صاف واضح طور پر ایک سے زیادہ مرتبہ کہا تھا۔ قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں یہ ساری بحث صرف اس پر تھی کہ وہ لازم ہے یا نہیں، دین نے واجب قرار دیا ہے یا نہیں چہرہ چھپانا عورت کے لیے۔ اور اگر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں سخت ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا ہو، میں نے اسے واپس دوبارہ سنا نہیں، سننے کا وقت نہیں ملتا مجھے جو چیز میں کہہ دیتا ہوں، تو ان کے لیے نہیں۔ اگر ہوا ہو تو ان کے لیے ہوا کہ جو فتنے کی وجہ سے، فتنہ تو رہا ہے ہر دور میں، آج بھی ہے، جو فتنے کی وجہ سے جائز کو ناجائز کر دیتے ہیں۔ شریعت نے جسے جائز رکھا ہے اسے ناجائز نہیں کیا جا سکتا، مشورہ دیا جا سکتا ہے، احتیاط کے مشورے دیے جا سکتے ہیں، لیکن دین نے جسے جائز رکھا ہے اسے ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ان کے لیے ہوا ہے سخت تب بھی غلط تھا، اس لیے کہ اس فہرست میں کم سے کم ایک صحابی بھی آتے ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو چہرے کو چھپانا ضروری سمجھتے تھے۔ ہر دور کے اندر بڑی اکثریت تو انہی کی رہی ہے جنہوں نے ضروری نہیں سمجھا، صحابہ میں بھی اور صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں ان میں بھی، اور آج تک جتنے فقہا ہیں ان سب میں، جنہوں نے اس کو واجب نہیں سمجھا، بڑی اکثریت، عظیم اکثریت تو انہی کی رہی ہے ہر دور میں۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ سب قابل احترام ہیں، انہوں نے بھی دین کو سمجھنے کی کوشش میں کیا تھا، تو اگر ان کے لیے بھی کہیں انداز میں بولنے میں میری ہو جاتا ہے، مجھ سے بہت سے موقعوں پر سختی آئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی پھر آئی، جو اشکال یا سوالات آئے اس کی روشنی میں، کہ کم از کم ایک، اس لیے کہ یہ تو بہت ڈسکشن ہے، بہت لمبا موضوع ہے، اور بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اس گفتگو میں لایا جا سکتا تھا، اور میں نے چھوڑ دیا تھا کہ یہاں درس میں اتنا ہم تفصیل سے چیزوں کو نہیں لے سکتے کسی ایک موضوع پر، لیکن اس کی ضرورت پیش آئی کہ پھر واپس بیک ہو کر کم از کم اس پر ایک ایپیسوڈ اور ہوگا انہی آیات کے اوپر، اور پھر ہم اس سلسلے میں چلیں گے واپس، جب آیت نمبر 35 تک آ گئے تھے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، وہاں دوبارہ پھر واپس آئیں گے۔ تو آیت نمبر اب یہ 32 سے 35 نہیں، بلکہ آیت نمبر 31 یہ دوبارہ ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دو
کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہیں ہونے دیں سوائے ان لوگوں کے، یعنی اپنے شوہروں، اپنے باپوں، اپنے خسروں، اپنے بیٹوں یا سوتیلے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے علاوہ، اور ان کے علاوہ بھی او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ لوگ بھی ایگزمپٹڈ ہیں، زینت کے ظاہر ہونے کے معاملے میں مستثنیٰ ہیں۔ ان کے سوا بھی کہ اپنی عورتیں، اپنے غلام، وہ مرد ماتحت جن میں بہت زیادہ شدید جنسی خواہش نہیں رہی، وہ لڑکے جو عورتوں کی خفیہ چیزوں سے واقف نہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے، اور اے ایمان لانے والوں، تم سب کے سب اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر اللہ کے قانون کی طرف پلٹو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے پہلے کے خلاصے کے اندر حجاب کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ لفظ حجاب جو ہمارے یہاں آج مشہور ہے، وہ تو اسکارف کو کہتے ہیں، ساری دنیا میں یہ اسکارف حجاب کہلانے لگا، ورنہ اس سے پہلے جو لوگ چہرے کا پردہ لازم سمجھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کو آیت حجاب کا نام دے رکھا تھا جس میں لفظ حجاب آیا ہی نہیں، کہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر اور ایک ایکسٹرا گاؤن پہن لیں یا چادر لپیٹ لیں، وہاں لفظ حجاب آیا ہی نہیں۔ اور آیت حجاب جہاں لفظ حجاب آیا، اگر کسی کو آیت حجاب کہا جا سکتا ہے تو وہ آیت تھی جس میں خاص طور سے امہات المومنین مخاطب تھیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے یہ حکم ہے، یہ تمہارے لیے مخصوص ہو۔ وہاں لفظ حجاب صرف آیا ہے۔ آگے چل رہے ہیں ہم، عورت کے سطر پر بھی بحث ہو رہی تھی۔ سطر کا مطلب چھپانے لائق حصہ، عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ لفظ سطر استعمال نہیں ہوا اس معنوں کے اندر۔ لفظ عورت استعمال ہوا ہے سطر کی جگہ، اردو میں ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات بدل گئیں۔ ہمارے یہاں عورت لیڈیز کو کہتے ہیں، کسی لیڈی کو، عورت کا مطلب چھپانے کی چیز۔ اردو میں اس لیے اس کو جو تصور آیا کہ چھپانا چاہیے تو اردو میں اسے عورت کہنے لگے، خواتین کو، عورتیں۔ تو وہاں سطر کے لیے ہر جگہ قرآن شریف میں بھی اور حدیثوں میں بھی عورت لفظ ہے، یہ لفظ سطر نہیں ہے۔ لیکن اردو میں پھر ہم جب اسے عورت کہنے لگے تو اس کے لیے دوسرا لفظ لائے، سطر۔ تو ہم اردو کی بات کر رہے ہیں، اسی کو لوگ سمجھتے ہیں جو آج کہ عورت کا سطر کیا ہے۔ اس میں یہ گزر چکی ہے بات، اس کے اوپر بھی بہت سی حدیثیں اور احادیث اور بہت سی بحث گزری ہے۔ یہ مولانا مودودی کی کتاب پردہ سے حوالہ ہے، اور میں پھر وہ لوگ جو پہلے جنہوں نے درس نہیں سنے ہیں اس سے پہلے کے 3، ان کے لیے خاص طور سے میں عرض کر دوں کہ اس کتاب سے حوالے میں نے کئی یہاں پر پیش کیے تھے، 2-3، اس لیے کہ جو لوگ چہرے کا پردہ لازم سمجھتے ہیں، ان میں ان لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے
اس میں یہ کتاب مولانا مودودی کی لکھی ہوئی پردہ، اس کی تعریف ہی نہیں بلکہ اس کو بہت مارکۃ الآراء ماسٹر پیس مانا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی اسے ماسٹر پیس مانتے ہیں جو مولانا مودودی کے بہت مخالف ہیں، جو چہرے کے پردے کے ہاں کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا لازم ہے، وہ کہتے ہیں اس موضوع کے اوپر یہ کتاب جو ہے، ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں یہ ماسٹر پیس ہے۔ اس لیے میں نے اس میں سے ایک دو حوالے لیے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کا موقف کیا ہے۔ اس میں سے یہ گزر چکی تھی پچھلے ہی یاد دہانی کے طور پر ہے کہ انہوں نے بہت سی احادیث کو دے کر بہت سی حدیثیں نقل کی تھیں، اور ان حدیثوں کے بعد پھر یہ جملہ تھا کہ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے، اسے اوپر بہت سی روایات آئیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم ستر میں داخل ہے، جس کو اپنے گھر میں اپنے قریب ترین عزیزوں سے بھی چھپانا اس پر واجب ہے۔ یعنی گھر میں بھی وہ سوائے شوہر کے ہمیشہ ایسے ہی رہے گی کہ صرف اتنا چہرہ کھلا رہے، اگر شوہر کے علاوہ گھر میں جو بھی ہوں، جس کو اپنے گھر میں اپنے قریب ترین عزیزوں سے بھی چھپانا اس پر واجب ہے، وہ شوہر کے سوا کسی کے سامنے اپنے سطر کو نہیں کھول سکتی۔ باقی حصہ جب سطر میں آ گیا جس کو چھپانا ضروری ہے، تو پھر شوہر کے سوا شوہر کا ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن کامن سینس سے تو سبھی جانتے ہیں، لیکن خود قرآن نے بتا دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہاری بیویاں، اور وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ تو اس ایک لفظ میں لباس میں بہت کچھ آ گیا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا، اور لباس اور انسان کے جسم کے بیچ میں کوئی اور کسی طرح کا پردہ نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں آ گئی، لباس زینت بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو ظاہر کرنا۔ تو قرآن نے جب یہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اس میں بہت سی چیزیں آ گئی، اور اس سے ایک ایکسیپشن آ گیا کہ شوہر اس سے الگ ہیں، جو قریبی رشتہ دار باقی جو بتائیں ان کا باقی سب کا اسٹیٹس ایک ہے شوہر کے علاوہ گھر والوں میں، اور گھر کے باہر سب ایک جیسے ہیں۔ اب بات اس پر تھی کہ گھر والوں میں شوہر کو چھوڑ کر جسم کا کتنا حصہ گھر والوں سے چھپایا جائے، اور جب گھر سے باہر نکلے یا باہر نہ بھی نکلے، باہر کے لوگ گھر آئیں، وہ لوگ جو قریب ترین رشتہ دار نہیں ہیں، اور قریب ترین رشتہ داروں میں وہ نہیں جنہیں آپ رشتہ دار کہتے ہیں، بلکہ جو قرآن نے گنائے ابھی، یہ آیات گزر چکی ہیں، میں نے تفصیل کی وجہ سے تفصیل اس کی یہاں پر ایک ایک رشتے کا نام نہیں بتایا۔ تو ان قریب ترین رشتہ داروں کے علاوہ اس میں چچا نہیں ہے، اس کے اندر ماموں نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، چچا نہیں ہے، یہ سب نامحرم میں آتے ہیں، کوئی چچا داد بھائی نہیں ہے، یعنی پردے کے لحاظ سے۔ تو گھر میں ان سب کا، شوہر کے علاوہ باقی سب کا اسٹیٹس ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر کے اندر گھر والوں سے یا ان رشتہ داروں سے جن کا ذکر آیا، عورت اپنا جسم جتنا چھپائے گی یا چھپانا ضروری ہوگا، باہر والوں سے اسے زیادہ چھپانا ضروری ہوگا، یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ یا باہر والوں کے سامنے جتنی اجازت ہوگی، گھر والوں کے سامنے، گھر والوں کے اندر اس مارجن کچھ زیادہ ہوگا، اتنی ہی پابندی نہیں ہوگی، یہ بھی کامن سینس کی بات ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے لکھا مولانا نے کہ اپنے گھر میں بھی اپنے شوہر کے علاوہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے اور پورا جسم ستر میں داخل ہے، چہرے اور ہاتھوں کے سوا، چہرے اور ہاتھ کے سوا جسم کا کوئی حصہ اپنے گھر والوں میں سے، قریب ترین عزیزوں میں سے، چاہے وہ باپ ہوں چاہے بیٹے ہوں، چہرے اور ہاتھ کے سوا کوئی حصہ کسی کو نظر کبھی نہ آئے، یہ شریعت نے حکم رکھا ہے۔ تو یہ نتیجہ انہوں نے نکالا تھا ان حدیثوں کو دے کر جو انہوں نے نقل کی تھی، اور میں نے ایک ایک حدیث کو لے کر یہاں پہ رکھا تھا کہ وہ ساری کی ساری یا ضعیف ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں، انتہائی ضعیف یعنی تقریباً موضوع کی حد تک کہ غلط ہے، وہ ایک ایک کو یہاں پر سامنے رکھا تھا، یا انہوں نے بعض وہ دے دی تھی جس کا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں تھا، اس کے بعد پھر یہ نتیجہ لکھا تھا۔ بہرحال وہ حصہ گزر گیا، اور پھر میں نے وہ بہت سی احادیث جو صحیح احادیث ہیں بخاری و مسلم ان کتابوں کی، پھر وہ روایات میں نے رکھی تھیں، وہ حدیث جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورت اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، اجنبیوں کے سامنے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت، وہ صحیح حدیث ہے۔ بہرحال اب یہاں تک کا تو یہ تھا پچھلا حصہ، اس کا خلاصہ میں نے یہاں پر رکھا۔
بحث ساری تھی الا ما ظہر منہا کے اوپر، شروع سے اول دور سے صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے، جس میں میں نے ایک نام لیا آپ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے حق میں تھے کہ باہر جب عورت نکلے تو مکمل چھپی ہوئی ہو، زیادہ سے زیادہ ایک آنکھ کھلی رکھ سکتے راستہ دیکھنے کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے اور دیگر صحابہ کہ نہیں، پورا چہرہ کھولا جا سکتا ہے، ہاتھ کھولے جا سکتے باہر نکلتے وقت۔ تو یہ اختلاف صحابہ کے دور سے آ رہا ہے، یہ آج نہیں ہے صرف کہ بھئی کوئی شریعت کی کوئی بات بہت واضح تھی اور سب جگہ پر تھی، آج کچھ لوگوں نے اس پہ اختلاف شروع کر دیا۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کیوں چلا آ رہا ہے شروع سے؟ یہ اختلاف تو شروع سے تبھی ہو سکتا ہے جب بہت صاف لفظوں میں نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا، یہ تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے لگاتار آج تک اختلاف۔ ایک بات جو صاف لفظوں میں کہہ دی جائے وہ سب کے لیے فائنل ہے، اس پہ کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو ہی جائے، باقی جسم کو چھپانا ہے، اس کی تشریح چل رہی تھی اور اسی پر ساری بحثیں ہیں۔ اب اس میں ایک شکل تو اس کی یہ ہے، میں نے پہلے بھی رکھا تھا کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں اور اس کا رواج بھی ہے بعض جگہوں پہ کہ باہر نکلے تو ایسے نکلے، ہاتھ اور پاؤں مکمل کورڈ ہوں، موزے پہنے ہوں، گلوز بھی پہنے ہوں اور چہرہ پورا چھپا ہوا ہو۔ یہ دوسری شکل ہے اس کی، وہ آنکھوں پہ جالیاں ہیں، ذرا سا دیکھنے میں کچھ سہولت ہو جائے اس کے مقابلے میں پہلے شکل کے۔ یہ سب حصے دنیا میں رائج ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کے تصورات کے مطابق۔ یہ شکل وہ ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا ایک آنکھ کھول کر نکل سکتی اگر کہیں باہر نکلنا ہو عورت، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک یہ شکل ہے جو دنیا کے اندر رائج ہے کہ بہت بڑے حصے کے اندر کہ وہ آنکھیں دونوں کھول لیں لیکن باقی چہرہ پورا چھپا ہوا ہو، سر پیشانی سمیت۔ ایک یہ ہے کہ چہرہ کھولا جا سکتا ہے، چہرہ کھولا جا سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں دونوں کھولے جا سکتے ہیں، یا چہرہ اور ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس، میں نے ایک ہی نام لیا اور بھی صحابہ ہیں اس میں، یہ ان کی رائے۔ اور اس میں سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہے اس میں سے شریعت کا حکم کیا ہے، ہم کس کو لیں؟ دیکھیے، یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں جنہوں نے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر کیا کہ یہ باہر نکلتے وقت عورت کے لیے لازم نہیں ہے چھپانا، یہ نہیں کہا کہ کھول کر ہی نکلے، یہ کسی نے کبھی نہیں کہا۔ یہ تو جو چیزوں کو توڑتے مروڑتے ہیں آج کے لوگ اور جو چاہتے ہیں کہ عورت ایسی نکلے بے پردہ، وہ اس اجازت سے یہ نکالتے ہیں کہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ کتنی چیز لازم قرار دی ہے شریعت نے، کتنے کی اجازت دی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں جو ان کی رائے ہے کہ صرف ایک آنکھ کھولے تاکہ راستہ دیکھ سکے، تاکہ راستہ دیکھ سکے سے ایک بات بہت واضح ہے کہ یہ جتنی بات چل رہی ہے گھر سے باہر کے لوگوں کے لیے چل رہی ہے، چاہے اب اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جو باہر کے لوگ گھر میں آتے ہیں، لیکن اصلاً یہ بات جب یہ بات کہی گئی تاکہ راستہ دیکھ سکے کا مطلب یہ الا ما ظہر منہا کی جو تشریح چل رہی ہے کہ سوائے اس کے جو ظاہر ہو جاتا ہے، یہ باہر کے لوگوں کے لیے چل رہی ہے۔ اس میں ان کی رائے جو کہتے ہیں کہ پورا چہرہ چھپائے، زیادہ سے زیادہ ایک آنکھ کھول لے تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ اب یہاں پر وہ تو پیچھے تفصیلات بہت گزری، مولانا مودودی کی پردہ سے پھر یہ ایک اقتباس ہے کہ جب بہت انہوں نے دلیلیں دی اور بھی ایک ثابت کر دیا، اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ چہرہ چھپانا تو لازم ہے۔ اب اس جملے کو پڑھیے، اس کے بعد احادیث کی طرف بھی رجوع کریں تو وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت، کون سی آیت؟ سورہ احزاب میں، کہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر ایک گاؤن ڈال لیں یا چادر ڈال لیں۔ اس کو یہ چہرے کے پردہ چھپانے والوں نے کہا ہے کہ نہیں، اپنی اوڑھنیوں کو یا جو کچھ بھی اوڑھے ہوئے اس سے چہرہ بھی، اس کو ایسے لٹکائیں کہ چہرہ چھپ جائے۔ اس میں لٹکانے کا اس آیت کے اندر بالکل غلط ترجمہ ہوتا ہے، جن جن لوگوں نے کیا وہ غلط ترجمہ ہوتا ہے، وہ عربی زبان میں وہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو یدنین علیہن کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، ارخا لٹکانے کو کہتے ہیں، اور کہیں کسی جگہ کسی مستند لغت کے اندر اس کا ترجمہ لٹکانا نہیں ہے۔
اب وہ لٹکانا ترجمہ کیا گیا اور ترجمے سے پھر یہ مفہوم لیا گیا اس آیت کا. تو اب اس آیت کے بارے میں فرما رہے ہیں مولانا مودودی نے لکھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کے باہر نکلتے وقت عورتیں، انہوں نے تو لٹکانا کہا ہے اسے، جب کہ اپنے چہرے کے اوپر ایک چادر جو ہے اپنا کچھ حصہ اس کے اوپر لٹکا لیں. اس آیت کے نزول کے بعد سے عہد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر مسلمان عورتیں اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے لگی تھیں. یہ عام طور پر کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں بھی ڈالتی تھی کچھ ان کے خیال میں. تو جب حکم آ گیا اللہ کا واضح قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور سارے صحابہ بھی نگرانی کے لیے موجود ہیں، تو یہ عام طور پر کس بات کے لیے لکھا ہے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ چہرہ کھول کر بھی عورتیں نکلتی تھیں. ان حدیث کو تو دیا ہی نہیں اس کتاب میں، انہوں نے ان کو دیا ہے جہاں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے، اور ساری کی ساری ضعیف حدیث ہے. اور جو صحیح حدیث وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ سامنے کیا جا سکتا ہے، اور کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین، وہ نہیں دی اس کتاب میں انہوں نے. اب یہ جملہ نتیجے کے طور پر لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر مسلمان عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے لگی تھی. سب کیوں نہیں ڈالنے لگی تھی بھائی؟ اچھا یہ ایک بات ہے، یہ بعض جگہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں نقاب اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی تھیں، اور کچھ عورتیں بلکہ زیادہ تر عورتیں جو تھی وہ نقاب ڈالنا چہرے کو وہ ضروری نہیں سمجھتی تھی. لیکن کچھ عورتیں اور نقاب اپنے چہرے پر ڈالتی تھیں. امہات المومنین کے لیے حکم آیا تھا اور یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہے، تو کچھ عورتیں اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی بھی تھیں. تو مولانا نے اس پر عام طور کا مطلب ہی یہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک نہیں، کچھ عورتیں تو کھولتی بھی تھیں چہرہ. تو پھر یہ تو جب قرآن کی آیت سے واضح ہو چکا اور اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں اور اس کی تشریح موجود ہے، تو اس معاشرے اس سوسائٹی میں اس حکم کے آنے کے بعد کوئی کھول ہی نہیں سکتی چہرہ. یہ اجازت ہی نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو جائے گا کہ کچھ عورتیں کھول کر گھومتی تھیں؟ تو لفظ عام طور پر لکھا انہوں نے اسی سے ایک بات واضح کی، جانتے ہیں کہ وہ عورتیں چہرہ کھولتی بھی تھیں اس بات کو. اور دیکھیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، انہوں نے لکھا کہ یہ آج کے دور کے ہندوستان کے سب سے بڑے فقاہ میں سے ہیں. حجاب کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر، یہ لفظ انہوں نے ضروری سمجھا لکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر خواتین چہرہ بھی چھپایا کرتی. اس کا مطلب بہت سی نہیں بھی چھپاتی تھی ان کے نزدیک بھی. تو یہ کیوں نہیں چھپاتی تھی؟ جب حکم آ گیا اور فرض ہو گیا، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو ہر آدمی فوراً دیکھ لے گا. بعض گناہ یا بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں، اور چاہے وہ غلطیاں ہو جائیں، چاہے وہ سمجھ کی غلطی ہو، حکم ٹھیک سے معلوم نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی غلطی جو نکل کر سب کے سامنے ہو رہی ہے. یہ کوئی خفیہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلا، بعض لوگ کر لیتے ہیں دوسروں کو معلوم نہیں ہوا. یہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے سامنے ہو رہی ہے. تو یہ اگر قرآن منع کر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی موجودگی میں، اگر قرآن نے منع کر دیا ہے اور اس کا مطلب وہی تھا، مفہوم وہ تھا جو نکالا گیا جس پر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر یہ عام طور پر اس کو احتیاط والے کے طور پر یہ عام طور پر کیوں لکھا گیا؟ یہ اس لیے لکھا گیا کہ انہیں معلوم ہے کہ نہیں بھی چھپاتی. کچھ عورتیں چہرے چھپاتی تھیں، کچھ عورتیں نہیں چھپاتی تھیں. جاننے دیجیے زیادہ کون سی تھی، اسے بھی چھوڑیے. لیکن اگر کچھ عورتیں چھپاتی تھیں اور کچھ عورتیں نہیں چھپاتی تھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے جو چھپاتی تھی وہ احتیاط کرتی، لازم نہیں ہے. تو یہ تو اقرار خود ان کی زبانوں سے آ رہا ہے، جنہوں نے پوری موٹی موٹی کتابیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے لکھی کہ چہرہ چھپانا لازم ہے. تو یہ اقرار تو خود ان کی زبان سے آ رہا ہے کہ چھپانا واجب نہیں ہے، اور نتیجہ اس کے خلاف نکال رہے ہیں. یہ شاید دنیا کے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہی، لیکن مانا جاتا ہے کہ شاید سب سے بڑے فقیہ اس وقت یہاں عام طور سے مانا جاتا ہے سب سے بڑوں میں سے ہیں موجودہ دور کے شیخ یوسف القرضاوی. یہ ان کا فتویٰ ہے، اور اس پر بھی کافی بحث ہے ان کی، بہت سی چیزیں ہیں، وہ سب یہاں پر دینا ظاہر ہے کہ تفصیل زیادہ ہو جاتی. میں ان کا ایک نتیجے کا جملہ ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. حقیقت یہ ہے کہ تلاش BCR کے باوجود، یعنی بہت میں نے ڈھونڈا، اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. ان کا فقہ کے اندر بھی دنیا کے سب سے بڑے مانے جاتے ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ تلاش کے باوجود چہرے پر نقاب ڈالنے کو لازمی قرار دینے کے لیے مجھے قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی جسے صریح اور دو ٹوک کہا جائے. جیسے یہ کہا جائے کہ یہ تو فائنل ہے، چہرہ چھپانا ہے. میں نے کہا بہت میں نے ڈھونڈا، مجھے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملی. اور یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان علماء کی تعداد نہایت کم ہے جو چہرے پر نقاب کو لازمی قرار دے. بڑی اکثریت ان کی ہے جو لازم قرار نہیں. یہ کچھ لوگوں نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ لازم ہے، تو یہ ان کا اپنا تفقع ہے، غور و فکر ہے. لیکن کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی شریعت میں کہ یہ واضح ہے. اور اکثریت نے جو آیات ہیں یا یہ جو احادیث ہیں، اکثریت نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے فقہا کی اور علماء کی، ہر دور کے اندر، آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں، وہ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے، چہرہ چھپانا باہر نکلتے وقت اجنبیوں سے واجب نہیں. فتنے کے اندیشہ ہے، فتنے کے اندیشے کی وجہ سے احتیاط کا حکم دیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ایسا ہی کریے، حکمن بھی کہا جا سکتا ہے، اسے شریعت نہیں بدلی جا سکتی. فتنے کے اندیشے سے کسی شریعت نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اسے ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اب دوبارہ میں قرآن شریف کے اوپر آ رہا ہوں. اس موضوع اسے میں نے نہیں لیا تھا ان چیزوں کو، کیونکہ پھر کچھ اشکال آ گئے، اس لیے واپس رکھ رہا ہوں میں. اور قرآن شریف میں دیکھیے بہت پریکٹیکل کتاب ہے، بہت عملی. معاشرتی میل جول سے تنے تنہا ہو جائیں، عورتوں کو خالص گھر کے اندر رکھ دیں، کوئی قریبی ملنے جلنے والے گھروں کے اندر قطعی نہ آئے. قرآن شریف نے، میں تو واضح قرآن کی آیت ہے، قرآن نے ایسا نہیں کہا. آپ اچھے سوسائٹی میں یہ خود جانتے ہیں لوگ کسی گھر میں آنا چاہیے کسے نہیں آنا چاہیے. اگر ایک ہی کمرے کا گھر ہے تو، اگر مردانہ الگ ہے، کسی سے ملنا ضروری ہے، کوئی کسی کے بارے میں کردار صحیح اس کا معلوم نہیں ہے، مردانے میں بیٹھ کر بات ہوگی. ضرورت ہے اس کے اندر آنے کی تو وہ نہیں آئے گا. اس قسم کا آدمی وہ آئے گا تو عورتیں الگ ہٹیں گی. لیکن اگر جن کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہے وہ اگر آتے ہیں، اور اکیلے نہیں، تنہا، یہ سب چیزیں آ چکی کہ تنہا نہیں آ سکتے، تو اگر آتے ہیں اور ساتھ میں اور بھی ہے تو آنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، کل جو آئے اس میں ایک سوال یہ بھی آیا میرے پاس کہ صاحب وہ حدیث ہے نا کہ میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی عورت کے پاس مرد و عورت تنہا نہ اکٹھے ہوں، اکیلے میں نہ ہوں. لوگوں نے پوچھا دیور یا جیٹ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ قریبی ہو گیا، بے تکلفی زیادہ ہے، دوسرے موجود ہوں. اور پھر میں نے ایک ان واقعات کا جہاں ذکر کیا تھا کہ جہاں یہ ہے کہ چہرہ چھپانا لازم نہیں ہے، اس میں ایک صحیح حدیث سے ایک روایت دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا اگر شوہر گھر پر نہ ہو اور وہاں کسی کو جانا ہو تو ایک آدمی نہ جائے، دو یا دو سے زیادہ ہو سکے. تو یہ صحیح حدیث ہے. اب ضرورت ہوگی، سوال یہ آیا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہوگی صحیح لیکن مطلب اس کی سندیں ٹھیک ہوگی لیکن یقین کرنے کو دل نہیں مان رہا. یہ تو دو جا رہے ہیں، تین جا رہے ہیں تو خطرہ بڑھ گیا عورت کے لیے. ایک کی بات تو فائنل ہے، دونوں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں، کہا گیا کہ کسی ایک کے ساتھ میں تنہا نہ رہیں. لیکن اب ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر جانا ہی ہو کسی عورت کے پاس کسی کام سے تو ایک نہ جائے، دو تین لوگ جائیں. کہ یہ تو خطرہ بڑھ گیا. یہ سوال یہ آیا تھا. یہ جانے کا مطلب کیا ایسے یہ تو ہے نہیں کہ اجنبی لوگ دھڑ دھڑ گھر کے اندر گھستے چلے جائیں. یہ اس معاشرے کے اندر ہوگا، نہ آج اجازت ہے نہ تب تھی. اگر اس معاشرے کے اندر ہوگا تو ان کو تو بڑی سخت سزا دی جائے گی. ایسے کیسے گھس گئے؟ ایک یا کوئی زیادہ رشتہ دار بھی، اور خود اپنے گھر میں بھی آواز دے کر جائیں، اپنے ہی گھر ہے آواز دے کر جائیں. یہ تو قرآن شریف کی آیات گزر چکی اسی صورت کے اندر. اچھا آواز دے کر جا رہے ہیں تو آپ تین لوگ کیوں آ رہے ہیں اگر جانا ہے تو اب یہ اس کو آنے کی اجازت، یہ بھی قرآن کہہ چکا کہ اگر یہ کہا جائے واپس جاؤ تو جاؤ، لوٹ جاؤ. تو یہ تو جو عورت ہے وہ جانتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں، ضرورت ہوگی اور قریبی ہیں، ایسے ہیں کہ جو اس درجے کے ہیں، بہت شریف لوگ ہیں اور انتہائی سخت ضرورت ہے کچھ ان سے گفتگو کرنے کی. ان کو بلایا جا سکتا ہے یا نہیں بلایا جا سکتا؟ وہ اجازت دے گی تو جائیں گے، نہیں اجازت دے گی تو نہیں جائیں گے.
یہ ایسا تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے 3 لوگ جو ہیں دھڑ دھڑ گھر کے اندر گھس جائیں گے. اس کی نہیں پسند ہوگی تو ایک بھی نہیں، ایک کا تو خیر منع کیا گیا ہے، لیکن 2 یا 3 وہ جو کوئی بھی ہیں ان سے واقف ہوگی. پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ جانے سے پہلے اپنی پہچان بتانا. گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلے پہچان بتاؤ گے کہ وہ ہیں کون ہم. تو وہ اگر اجازت دے گی تو آئیں گے. یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں جو آج کے معاشرے میں کہ صاحب 3 لوگ چلے گئے، اب زنا بالجبر کا ریپ کا خطرہ ہے. ریپ کی سزا تو موت تھی وہاں. زنا کی سزا 100 کوڑے تھی، ریپ کی سزا تو موت تھی. اب 3 لوگ جائیں گے یا 2 لوگ جائیں گے یا 4 لوگ، اس سے تو اور بھی وہاں پہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جرم جہاں پر عورت کی مرضی کے خلاف وہاں جانے کے بعد زنا بالجبر ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کون لوگ تھے. نہ اس کا سوال پیدا ہوتا اس معاشرے میں. تو جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون لوگ ہیں اسے ہرگز آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جن کے بارے میں معلوم ہے کہ کون ہے ان سے بھی پوچھا جائے، کہا جائے گا کہ بھئی اس وقت کوئی ہے نہیں گھر میں، کیا کام ہے آپ کو، باہر سے پوچھا جائے گا. کچھ ضرورتیں ہو سکتی ہیں جو انتہائی درجے کی ضرورتیں ہوں، جس کی وجہ سے وہ دینی ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر وہ چیزیں بھی تھیں جس کے اندر وہ صحابیات بھی تھی، جیسے ام شریک کی مثال آئی کہ اب ان کے ایک سے زائد محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کیا تھے 2 کمروں کے گھر تھے، تو محسوس ان کے یہاں کثرت سے لوگ آتے تھے اور بہت ضیافت کرتی تھی اور بہت فیاض تھی، کھانے بہت کھلاتی تھی اور تنہا تھی، ان کا کوئی شریک حیات ساتھ میں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں کثرت سے کھانا کھانے جایا کرتے تھے. ان کے اعزا وہاں ٹھہرتے تھے یہ حضرت ام شریک کے گھر پر، جو ان کے عزیز رشتہ دار دوسرے کمرے میں ٹھہرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سابق جو مہاجرین میں جنہوں نے سبقت کی تھی، جو اونچے درجے کے تھے، وہ غریب لوگ تھے، وہ خاص طور سے ان کے یہاں کھانا کھانے جایا کرتے تھے. وہ اکیلی تھی. تو سامنا ہو جائے اور سامنے آ جائیں ایک دوسری بات ہے، جاتے تھے تو ضرورتیں مختلف طرح کی ایسی ہو سکتی ہیں جس کے اندر کوئی حرج نہ ہو. یہ آج کے معاشرے کے اندر، اب آج کے تصور میں ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ 3 لوگ تو بہت خطرناک ہو گئے، 4 اور زیادہ خطرناک ہو گئے. تو یہاں تو برسوں مقدمہ چلے گا، وہاں سزائے موت تھی. بہرحال اس پر چونکہ وہ صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ اشکال آیا تھا، تو بتایا کہ نہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے، جس دور کے اندر 2-3 لوگوں کا جانا خطرناک ہو اس دور کے اندر قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی، ناجائز قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اس دور کے اندر اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. جس دور میں یہ خطرہ نہیں تھا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نہیں، اگر جانا ہے تو 1 سے زیادہ لوگ جا سکتے ہیں. میں قرآن میں میل معاشرتی سماجک میل جول کی اجازت ہے، خود قرآن دے رہا ہے اجازت. سورہ نور میں ہی آگے آ رہا ہے، لیکن مجھے یہاں پر اس کو لانا پڑا، تشریح میں آئندہ پھر آئے گا. یہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم. جو معذور لوگ ہیں، نابینا ہیں، ایک پاؤں نہیں ہے، بیمار ہیں، معذور لوگ ہیں، اور تمہاری بات بھی ہو رہی ہے، معذوروں کی بات بھی ہو رہی ہے، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان تاکلوا من بیوتکم، اور وہ تمہارے گھروں سے کھائیں. کیا مطلب وہ اس کا بھی آگے پھر ہم بات کو چلیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو معذور لوگ ہیں، جو وکلانگ ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، وکلانگ ہیں، بیمار ہیں، وہ تمہارے گھروں سے کھائیں یا تم خود اپنے گھروں سے کھاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اپنے گھروں سے کھائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی حکم دینے کی بات ہے؟ خاص طور سے کھا ہی سکتے ہیں. مقصد یہ کہ یہ معذور تم اپنے گھروں میں کھاؤ، لیکن کچھ معذوروں کو بھی اگر گھر کے اندر رکھو، تم لاؤ، ان کی ضرورتیں ہیں، کوئی حرج نہیں، تمہارے گھر آ کے کھانا کھا سکتے ہیں. اور پھر گھر کا پھر یہ سمجھیے کہ جب سب کو کہا گیا ہے، قرآن نے سب کو کہا ہے. آج کے دور میں آپ کے گھروں میں کئی کمرے ہوتے ہیں، اس دور میں زیادہ تر کے گھر میں ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، 1 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن نے تو سب کو کور کیا، یہ سب کے لیے حکم. یہ نہیں کہا کہ 1 کمرے کے گھر والوں کے لیے یا 6 کمروں کے گھر والوں کے لیے. اگر 1 کمرے کا ہے تو بھی کہ جو معذور ہیں ان کو لا کر اپنے گھر میں کھانا کھلا سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں کھاؤ. تو یہ کھانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ کون سی اجازت دینے کی بات ہے کہ اپنے باپ کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہو؟ باپوں کے گھر الگ ہوتے ہیں، تمہارے گھر الگ ہوتے ہیں. تم وہاں جا کر اگر ان کے گھروں میں جا کے کھانا کھانا چاہو کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت امہاتکم، اپنے ماؤں کے گھروں میں. ماؤں کے گھروں سوتیلی مائیں ہیں، یعنی باپ کا گھر اور ماں کا تو ایک ہو گیا، لیکن سوتیلی مائیں ہیں. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں. آگے او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھروں میں جا کر کھانا کھا سکتے ہو.
اب چچا جو ہے ان محروموں میں سے نہیں ہے جن کے نام آئے تھے پہلے، یہ چچا ان میں کے اندر شامل نہیں ہے، وہاں جا کر کھا سکتے ہو. او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں، او بیوت اخوالکم، اور اپنے ماموں کے گھر میں، او بیوت خالاتکم، اپنے خلاؤں کے گھر میں. یہ خالی اگر کھانا کھانے کی بات ہوتی کہ ان کے گھروں کا کھانا کھا سکتے ہو، تو یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے. ان کے گھروں کا کیا، غیر مسلموں کے گھروں کا بھی کھا سکتے ہو کھانا. بات یہ ہو رہی ہے ان کے گھروں میں جا کر. اور پھر گھر ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، گھر 6 کمروں کا بھی ہو سکتا ہے، گھر 1 کمرہ کا بھی ہو سکتا ہے. اجازت سب کے لیے ہے کہ ان سب جگہوں ابھی اور آ رہا ہے. یہ رشتوں کے نام گنا، یہ تو رشتہ دار ہیں. اس میں بعض وہ ہیں کہ جو ان محرموں میں سے نہیں ہیں جن جو آیت میں آئے تھے پردے کے حکم کے تحت. ان گھروں کے اندر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، چاہے کوئی اور نہ رہتا ہو، تمہیں اتھارٹی دی گئی ہے، وہاں جانے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. او صدیقکم، اور تم اپنے دوستوں کے گھروں پہ بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہو. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اکیلے کھانا ہے، دوستوں کے گھروں پہ جا کر سب کے ساتھ مل کر بھی کھا سکتے ہو. ان سب جگہوں پہ جو گنائے، بعض اس میں رشتہ دار ہے اور پھر اس میں دوستوں کا نام بھی ہے. ان سب کے گھروں پر جا کر سب کے ساتھ مل کر بھی کھا سکتے ہو کھانا، تنہا بھی کھا سکتے ہو، ساتھ مل کر بھی کھا سکتے ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، شرط کیا ہے، پابندی کس بات کی؟ پابندی اس جانے آنے کی نہیں ہے، میل جول کی، معاشرتی میل جول، جس میں دوست بھی شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایمان لانے والوں کے دوست شریف لوگ ہوں گے، کہ کوئی لچے لفنگے نہیں ہوں گے، خراب اخلاق کے لوگ نہیں ہوں گے. یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ توقع رکھی جاتی ہے ان سے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تمہیں جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان گھروں میں سے جتنے بھی نام آئے، جب داخل ہو، چاہے وہ تمہارا اپنا گھر ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلامتی بھیجتے ہوئے داخل ہونا، سلام کر کے داخل ہونا. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک زندگی بخش دعا ہے، زندگی عطا کرنے والی. اس سلامتی کی دعا کے ساتھ داخل ہونا، اطلاع دے کر آنا، آواز دے کر آنا، سلام کرتے ہوئے جانا. ایک تو یہ ان کے لیے دعا کرنا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تم اس کو عقل سے سمجھ سکو. اس لیے اس طریقے سے اللہ نے اپنی آیات صاف صاف بیان کر دی تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. تو اب یہ معاشرتی میل جول کی تو اجازت رکھی تھی. میں اس کے اب آگے چل رہا ہوں، اس لیے کہ جلدی جلدی اب یہاں پر میں ایک کنکلوژن یا نتیجے کے طور پر پھر اس بات کو یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض کے نزدیک تو باہر چہرہ بالکل نہیں کھولا جا سکتا، ذرا سا بھی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بعض کے نزدیک وہ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک آنکھ کھول لیں، باہر کے لوگوں کے سامنے اس سے زیادہ نہیں کھولا جا سکتا. تو ظاہر بات ہے کہ گھر میں اس سے زیادہ کھولا جا سکتا ہے. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ باہر چہرہ کھولا جا سکتا ہے، چہرہ اور ہاتھ، اور بعض کے نزدیک پاؤں بھی، ہاتھ پاؤں اور چہرہ باہر والوں کے سامنے. تو ظاہر ہے کہ گھر میں اس سے زیادہ ایکسپوز کیا جا سکتا ہے، یا اس سے زیادہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے سامنے، جن رشتہ داروں کے نام آ چکے. تو یہ دو باتیں ہیں. اب اس دو پر بحث چلی ہے، تو اس کے اندر دو انتہائیں ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں جو مختلف لوگوں کی رائے آ رہی ہیں، جس میں صحابہ کے دور سے لوگ شامل ہیں اور آج کے دور کے فقہا تک. ایک ایکسٹریم جو ہے وہ یہ ہے، ایک انتہا پہلی، کہ یہ مولانا مودودی کی پردہ سے میں نے لی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اس سے بہت سے لوگوں کو اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر، جو ان کے مخالف ہیں ان کو بھی، جو چہرے کا پردہ لازم سمجھتے ہیں باہر کے لیے، کہ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوائے مہیلا کا پورا شریر ستر میں شامل ہے. آ چکی ہے یہ بات، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ سن چکے ہیں آپ. یہ تو ایک انتہا ہے کہ پورا جس کو اپنے گھر میں بھی، یہ گھر کے لیے کہہ رہے ہیں، باہر کے لیے نہیں کہہ رہے، جس کو اپنے گھر میں بھی اپنے نکٹتم، اپنے قریب ترین اعزاء سے، رشتہ داروں سے بھی چھپانا اس واجب ہے اور لازم ہے. یعنی اپنے گھر میں شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے چہرے سے زیادہ نہیں کھل سکتا، نہ بیٹے کے سامنے نہ باپ کے سامنے. یہ ایک انتہا ہے، اور وہ یہ اس کا صدر ہے، اور عورت نہیں کھول سکتی اس سے زیادہ. یہ دوسری انتہا. اب میں گھر والوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے طے ہو جائے گا، گھر والوں سے طے ہو جائے گا یا باہر والوں سے طے ہو جائے گا. یہ دوسری انتہا ہے گھر کے لیے. اس سے پہلے باہر کی بحث بہت چلی کہ باہر کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، احادیث کیا کہہ رہی ہیں، اور آج تک الگ الگ فقہا کے موقف کیا تھا.
گھر والوں کے سلسلے میں جو اندر ہیں، جو محرم ہیں، محارم، ان کے سلسلے میں ایک دوسری انتہا یہ ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے دارالافتاء کا۔ فقہائے کرام نے محرم کے سامنے عورت کے لیے جن جسم کے پارٹس کو کھولنے کی اجازت دی ہے اعضاء کو، اس میں خصوصاً سر، سینہ، پستان، باہیں اور پنڈلی۔ سینہ کہنا بھی کافی نہیں سمجھا، چھاتیاں پوری، تو سینہ، پستان، باہیں اور پنڈلی، یہ گھر والوں کے سامنے اجازت ہے ایکسپوز کرنے کی، ضرورتاً، یہ نہیں کہ کھلی سے کوئی مفہوم یہ نہ لے، ضرورت اگر پڑے تو، اور یہ ساتھ میں یہ بھی شرطیں ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، طبیعت والد کی وجہ سے اسے نہیں دی۔ اب یہ دوسری انتہا ہے۔ اس دوسری انتہا کی اور بھی مثالیں دیکھ لیں کہ یہ کوئی اتفاقیہ رائے نہیں کہ کسی دارالعلوم دیوبند کے کسی خاص مفتی صاحب نے ایسا اتفاق سے کبھی کہہ دیا ہو۔ یہ دارالافتاء جو ہے یہ وہاں کی بات ہے، انگلینڈ کی بات ہے۔ انگلینڈ کے اندر جو دارالافتاء ہے لائسسٹر شائر کے اندر، اس کے مفتی صاحب جو ہے مفتی ابن آدم، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ it will be permissible for a woman to expose her head، عورت کے لیے اجازت ہے اپنا سر کھول سکتی ہے، بال، ہیئر، فیس، چہرہ، نیک، گردن، چیسٹ، سینہ، شولجرز، کندھے، ہینڈز، ہاتھ، فور آرمز، باہیں، اینڈ لیگز، پاؤں، فرام بلو دی نیز، گھٹنوں کے نیچے کی ساری پاؤں، ان فرنٹ آف محرم مین، جو محرم اس کے ہیں ان کے سامنے اتنے حصے جسم کے کھولے جا سکتے۔ اس میں سب جگہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کہ ان لوگوں کی رائے یہ ضرورتاً ہے کہ اگر ضرورت ہو فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اس پہ انہوں نے پھر حوالے دیے ہیں یہ بلیک کلر سے جو ہے پرانی فقہ کی کتابوں کے، در مختار اور در مختار، ان سب کہ یہ سب فتاویٰ جو ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا ہے، غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے۔ یہ یعنی دو انتہائیں اس میں اسی جگہ ہیں، باہر اور اندر کے معاملے میں۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن بھی کسی ایسی جگہ ڈالے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، نہیں تو گنہگار ہوگی۔ کسی کی نظر پڑ گئی، کسی کے ناخن پہ ایسی جگہ ڈال دیا کہ کوئی غیر محرم دکھایا کہ ناخن پڑا ہے، تو پھر وہ عورت گنہگار ہوگی۔ یا ایک بال کسی نے دیکھا باہر پڑا ہوا تو تب بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اس کو چھپائے کسی جگہ کہ وہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، کٹے ہوئے بالوں کو بھی اور کٹے ہوئے ناخنوں کو بھی۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اور پھر اسی فتوے میں یا ان کی اسی رائے کے اندر یہ دوسری انتہا ہے کہ گھر والوں کے سامنے پہ وہ وہی ہے جو پہلے آیا تھا، اپنے محرم کے سامنے منہ اور سر اور سینہ اور باہیں اور پنڈلی کھل جائے تو کچھ گناہ نہیں۔ درمیانی اس کے بیچ میں بہت سے لوگوں کی رائے ہیں الگ الگ، یہ میں نے انتہائیں آپ کو بتا دی کہ الگ الگ رائے، درمیان میں بہت سی رائے ہیں، اس میں سے 3-4 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت ہے۔ یہ مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے سامنے سر، بال، گردن، کان، بازو، ہاتھ پاؤں، پنڈلی، چہرہ اور گردن سے متصل سینے کا اوپری حصہ، انہوں نے سینہ نہیں لکھا، لیکن یہاں تک اس درجے تک انہوں نے لکھا سینے سے متصل، گردن سے متصل سینے کا اوپری حصہ کھولنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ اجازت بھی اس وقت ہے جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ ان کی کتاب الفتاویٰ ہے جی، اس میں سے شیخ عبدالعزیز بن باز انتقال ہو گیا، وہاں کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے تھے فتوے کے، اس پہ فقہ کے معاملے میں سعودی عرب کے۔ اس بارے میں اہل علم کے یہاں بڑی تفصیل اور بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ فقہا کا خیال ہے کہ محارم کی یعنی محرموں کی موجودگی میں عورت کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے۔ ان کا بعض کا خیال یہ کہ ناف سے گھٹنے تک کے علاوہ محرم کے سامنے سارا جسم کھولا جا سکتا ہے، لیکن یہ موقف محل نظر ہے، کہ اس پر کافی اشکال ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، یہ ان کی رائے میں مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ناجائز ہے، یعنی یہ صاف لفظوں میں نہیں کہا، اس لیے کہ بے فقہا ہر دور کے اندر کہتے چلے آئے، ان کی رائے یہ نہیں ہے۔ تو ان کی رائے شیخ عبدالعزیز بن باز کی رائے یہ ہے کہ زیادہ صحیح موقف یہ ہے کہ عورت اپنے محارم کی موجودگی میں صرف ان اعضاء کو کھلا رکھ سکتی ہے، ان پارٹس کو جو عام طور پر گھروں کے اندر کھلے رہتے ہیں، مثلاً اب انہوں نے گنایا کہ کیا کیا، مثلاً سر، گردن، کان اور کان کی بالیاں، دونوں ہاتھ، دونوں کلائیاں، دونوں قدم اور کچھ پنڈلی کا حصہ۔ یہ درمیان کی رائے ہے۔ اس میں وہ ایکسٹریم تھی کہ گھر کے اندر بھی چہرے کوئی بال بھی نظر نہ آئے، گھر کے محرموں کو بیٹے کے سامنے کہیں کسی طرح سے نہ کھلے، اور چہرہ اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ اس سے آگے کچھ بھی نہ کھلے، باہیں نہ کھلے، اس لیے کہ وہ عورت کا ستر ہے۔ یہ
یہ فتویٰ جو ہے یہ ان کا ہے، جو ان کی آفیشیل کمیٹی ہے سعودی عرب کی فتویٰ دینے کی، وہ پوری کمیٹی ہے جس کی طرف سے وہ فتوے ایشو ہوتے ہیں، سینٹرل کمیٹی، مرکزی کمیٹی، کہ یہ آیت جو ہے ولا یبدین زینتہن، کہ کن اپنی زینت کو اپنے کن عزیزوں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں. تو اس آیت میں مذکورہ ان اشخاص کے سامنے عام روایت کے مطابق، یعنی عام طور سے جسم کا وہ حصہ کھلا ہونا چاہیے جو گھر میں کام کاج کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ حصے کھولے جا سکتے ہیں. مثلا سر، ہاتھ، گردن، پاؤں، ان اعضاء سے زیادہ کھولنے کے جواز کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. اب ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان اعضاء سے زیادہ کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں مل رہی، اور صرف فقہا کو ملی ہے دلیل، تبھی تو اجازت دے رہے ہیں. وہ استخراج ہے، یہ نہیں کہ واضح لفظوں میں کہا گیا، لیکن پھر وہ بھی فقہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پورا سینہ کھل سکتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دلیل موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کی اجازت کی. تو یہ پھر وہ الفاظ ہیں یہ سارے کہ جس سے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق نتیجہ اخذ کیا. واضح الفاظ میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، صاف نہیں کیا گیا واضح الفاظ کے اندر. نہ گھر سے باہر کے بارے میں واضح کوئی بات آئی، نہ گھر کے اندر کے بارے میں واضح کوئی بات آئی. آخری طور پر جتنا ثابت ہے ان لوگوں کی تحریروں کے مطابق جو کہتے ہیں باہر نکل کر چہرہ چھپانا واجب ہے، ان کی تحریروں کے مطابق جنہوں نے وہ تصنیفات کی ہیں جو ماسٹر پیس مارکت العرا کہلاتی ہیں، وہ بھی اپنے سب نتیجے نکالنے کے علاوہ کے ساتھ میں یہ تک تحریر کرنے پر مجبور ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر چہرہ چھپایا جاتا تھا، یعنی نہیں بھی چھپایا جاتا تھا. تو جنہوں نے ثابت ہی کیا کہ چہرہ چھپانا لازم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. مولانا مودودی پردہ میں یہ کہہ رہے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اپنی فتوے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور کے اوپر خواتین چہرہ چھپاتی تھی. اس کا مطلب نہیں چھپاتی تھی بہت سی. تو جو چیز آخری طور پر ثابت ہے ان کی تحریروں سے بھی، جو چہرے کے پردے کو لازم سمجھتے ہیں گھر کے باہر، تو ان کی تحریروں سے بھی یہ چیز جو ہے یہ فائنل ہے کہ چہرے کا پردہ وجوب میں سے نہیں ہے، لازم نہیں ہے. چھپاتی بھی تھی، نہیں بھی چھپاتی تھی. جو احتیاط کرتی ہیں بہت اچھی ہیں، وہ کریں اپنی جگہ پر احتیاط، لیکن بات جو ہو رہی ہے وہ صرف وجوب کی ہو رہی ہے کہ لازم ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے. اب اس فتوے کے مطابق قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملتی ہی نہیں اس سے زیادہ کی. قرآن حدیث سے نتیجہ خیز کرنے کے اندر اس سے بہت زیادہ رعایت تک دوسرے اور بہت سے فقہا گئے ہیں. ان ساری باتوں سے، اور اس سے پہلے جو 3 درس پہلے گزر چکے، اور میں نے جتنی آپ کے سامنے واقعات اور حدیث رکھے، ان سب کی روشنی کے اندر آخری بات جو کچھ آ رہی ہے نکل کر، وہ یہ آ رہی ہے کہ صاف لفظوں میں صدر کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ لوگوں نے اپنے نتائج اخذ کیے ہیں کچھ الفاظ سے، اور پھر جن چیزوں کو لایا جاتا ہے یہ صاف لفظوں میں، وہ یا انتہائی ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. مرد کا سطر، مرد کے سطر کے بارے میں تو عورت کی بات چل رہی تھی، مرد کے سطر کے بارے میں تو بہت مشہور ہے، ناف سے گھٹنے تک اتنا حصہ چھپانا لازم ہے. اس کے علاوہ باقی حصہ جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ اس کے جو کچھ گھٹنے کے اوپر ہے وہ چھپانے کے لائق ہے، اور جو کچھ ناف سے نیچے ہے وہ چھپانے کے لائق ہے. اس پر صرف 2 روایتیں مل رہی ہیں اس پر ہمیں. سارے مجموع میں صرف دار قطنی میں ایک روایت ملی، اور بھی ہے، ایک اور مل رہی ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی، اس کا میں ذکر کروں گا. اس کی بنیاد پر یہ مانا جاتا ہے، اور یہ بہت عام، تقریباً متفقہ فیصلہ ہے کہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک، اتنے حصہ جو ہے وہ چھپانا ہر حالت میں لازم ہے. اس فیصلہ اس بنیاد پر ہے، کوئی اپنی عقل سے نہیں کر رہا یہاں تو صاف لفظوں میں بتایا جا رہا ہے. اس حدیث کے 2 راوی ایسے ہیں، ایک منکر الحدیث ہے اور ایک متروک الحدیث ہے. ایک راوی منکر الحدیث اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو یا تو اس کی زندگی میں فسق ہو، یا اس کے بارے میں معلوم ہو کہ بہت بے پناہ بے احتیاطیاں کرتا ہے، بہت عام بات ہو معلوم ہے. اور منکر الحدیث اسے بھی کہتے ہیں جہاں پہ ضعیف حدیث صحیح حدیثوں کے خلاف جاتی ہے. یہ سب ملا کر ان سب کو منکر الحدیث کہتے ہیں. تو ایک راوی تو ہے اس حدیث کے، امام بخاری نے کہا ہے کہ منکر الحدیث، اور ایک دوسرے راوی اس حدیث کے جو ہے وہ متروک الحدیث ہے. متروک الحدیث وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی روایت کبھی نہ لی جائے، ترک کر دیا جائے، مشہور ہو گئے وہ ترک کر دیا جائے، ان سے کبھی نہ لیا جائے. تو اس حدیث یہ ہے، اس کی بنیاد پر مانا جاتا ہے کہ مرد کے لیے سطر بتا دیا گیا.
وہ صاف لفظوں میں یہاں پر آیا تھا. تو یہ حدیث تو لینے کی ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، یہ معمولی ضعیف حدیث نہیں ہے. ایک اور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ ابو داؤد میں آئی اور ابن ماجہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کبھی نہ کھولو. ران کبھی نہیں کھولے تو سطر پھر گھٹنے سے ناف تک ہے، بالکل سمجھ میں آ رہی ہے اس سے یہ بات. ابو داؤد کی یہ روایت جو یہ بھی منقطع ہے، اس میں راوی غائب ہے، درمیان میں درمیانی کڑی غائب ہے. یہ تو دو جگہ ہے نا، ایک ابو داؤد میں ہے، ایک ابن ماجہ میں ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث لینے ہی کی نہیں ہے. ابن ماجہ کی اس کے اندر ایک راوی جو ہے وہ مدلس تھا، یعنی تدلیس کرتا تھا. تدلیس یہ ہوتی ہے کہ ایک نام کسی کا لے لیا، روایت انہوں نے کی ہے، واقعہ کسی اور کا کہا ہوا اٹھا لیا. چیزیں گڑبڑ جس کی ہو جاتی، جن کی مکس اپ ہو جاتی ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اسے تدلیس کہتے ہیں. کیا کہ اس میں یہ جو درمیانی راوی ہے ترویج، اور ایک راوی جو ایک مدلس تھا یعنی تدلیس کرتا تھا، ایک راوی متروک الحدیث تھا جس کی حدیث لی ہی نہیں جائے گی. تو یہ تو بالکل ناقابل اعتبار ہو گئی. اب اس کے خلاف صحیح حدیث دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ گھر پر لیٹے ہوئے تھے اور کپڑا ذرا ایسے ہٹا ہوا تھا کہ ران نظر آ رہی تھی اور پنڈلیاں کھلی تھی. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں رہے، بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. اس کے بعد حضرت عمر آئے، پھر آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. ان کو آنے کی اجازت دے دی، انہوں نے اجازت لے کر آنے کی اجازت دی، آپ ویسے ہی رہے. پھر حضرت عثمان آئے، انہوں نے آنے کی اجازت لی، آواز آئی تو آپ نے جلدی سے کپڑا اپنا درست کر لیا، سمیٹ لیا اپنے کپڑے کو. تو بات کو پوچھا حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر آئے تب آپ نے کپڑوں کو نہیں سمیٹا، آپ نے عمر آئے تب بھی آپ اسی حالت میں رہے جیسے پہلے تھے، یہ ان کے آنے پہ آپ نے کیا احتیاط کی؟ حضرت عثمان کے. فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے، مطلب ان کا ریگارڈ کرتے تھے. وہ خود بڑے حیادار تھے، شرمیلے تھے کہ یہ لوگ ان کے سامنے بے تکلفی تھی. ان کے معاملے میں ان کا میں خود بھی احتیاط کرتا ہوں، شرمیلے بہت. تو اگر چھپانا واجب ہوتا اور لازم ہوتا ہر حالت میں تو پھر شروع سے سطر اپنا ٹھیک کر لیتے. اگر اس سطر کے اندر شامل ہے تو وہ جو الفاظ آئے تھے کہ اجازت نہیں، وہ تو حدیث لینے ہی کی نہیں ہے. اور صحیح واقع ہے کہ یہ ہے جو مسلم کے اندر ہے، جو صحیح سند کے ساتھ. اب پھر بات آخری تک کیا ہوتی ہے؟ فائنل. آخری پھر یہ فائنل ہوتی ہے کسی جگہ نہ مرد کے سطر کے بارے میں نہ عورت کے سطر کے بارے میں. فائنل کر کے یہ نہیں بتایا گیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ اتنا حصہ سطر میں داخل. حدود نہیں بتائی گئی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنا حصہ جو ہے یہ چھپانا لازم ہے. یہ نہ قرآن میں کہیں ہے نہ حدیث. عمومی ہدایات ہیں، حیا کی ہدایات ہیں، غض بصر کی، اپنے نگاہوں کو چھپانے کی ہدایات ہیں. جو ہدایات ہیں وہ احتیاطوں کی ہدایات ہیں. اور ہدایات یہ فتویٰ ہے اہل حدیث حضرات، فتاویٰ اہل حدیث میں سے میں نے لیا ہے. خارج نماز میں گھٹنا یا کچھ ران اگر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں. پھر اگر گھٹنا یا ران کھل جائے گا کوئی حرج نہیں تو پھر سطر میں نہیں آیا ان کے نزدیک. یہ جس جگہ پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے، امام مالک کے نزدیک مرد کی ران سطر نہیں ہے. یعنی اس پر فقہا میں اختلاف ہے. امام مالک کہتے ہیں سطر نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں ہے. تو یہ بھی پھر اپنے فہم سے نکالا ہے، یہ کسی جگہ صاف لفظوں میں نہیں آیا، ورنہ اختلاف نہیں ہوتا. عمومی ہدایات کے سلسلے میں سورہ نور کی آیات تو گزر چکی ہیں، وہ آپ کی نظر پر ہیں. میں ایک دو باتیں اور رکھ رہا ہوں بالکل اسے ختم کرتے ہوئے موضوع کو. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. شرمگاہوں کو چھپائیں اپنی، اے بنی آدم. دیکھو شیطان نے تمہارے والدین کو، تمہارے باپوں کو، ان کو نکلوا دیا تھا جنت سے، اور ان کے لیے ہی کیا تھا کہ ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں. یہ شیطانی بات ہے، اپنے شرمگاہوں کو چھپانا اپنے لباس. یہ ایک عمومی ہدایت ہے، اس میں حدود کہیں نہیں ہے. یا بنی آدم، اے دنیا کے انسانوں، آدم کی اولادوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہاری شرمگاہیں ڈھک سکے. یہ ہے، یہ ہدایات یہ ہیں، اصل یہ ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی اختیار کرو، یہ ہے اصل لباس. حدیں تمہیں نہیں بتائی جا رہی. شرمگاہوں کو چھپانا یہ تو فائنل کر دیا ہے. اس کے بعد پھر تقوی جو ہے یہ اصل لباس ہے تمہارا. تو اصولی ہدایات ہیں. اپنی نظروں کو ہٹانے کا مطلب یہ میں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یغضضن من ابصارہن، یغضوا من ابصارہم، اپنے
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں زمین پر دیکھ کر بات کریں، اگر ضرورت پڑ رہی ہے بات چیت کرنے کی یا سامنے آنے کی، کھینچ کر رکھیں، ان میں تیزی نہیں ہو، ان میں تیکھا پن نہیں ہو، اور اگر ہو تو پھر نہ دیکھیں ادھر، چہرہ ہٹائیں پھر اپنا۔ مرد کو چہرہ ہٹانے کا حکم ہے، عورت کو ڈھکنے کا حکم نہیں، یعنی لازم نہیں، جو ڈھکتی ہیں وہ بہت اچھا کرتی ہیں۔ تو یہ ہے جو سب چیزوں کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ پھر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کیا حساب دینا پڑے گا تمہیں، اس تقویٰ کے نتیجے میں کون کتنی احتیاط کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہر ماحول کے اندر پھر اس چیز کو واضح کر دیا اور صاف کر دیا، باہر نکلنے پہ کتنے کی ضرورت ہے تقویٰ کے لیے، گھر میں کون کون آتا ہے، اعزا آتے ہیں یا باہر کے لوگ آتے ہیں، تقویٰ تمہارا کتنے کی اجازت دے رہا ہے تمہیں اس کا احتیاط کر، اور یہ سب عمومی ہدایات، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ پوشیدہ ہو، واضح نہیں ہو رہی ہو، چاہے ظاہر ہو، کسی فحش چیز کے قریب مت جانا، چاہے وہ خفیہ ہو، پوشیدہ ہو، وہ چاہے وہ کھلی ہوئی ہو۔ تو جو ہدایات اصل ہیں جو دی گئی ہیں، اصل ہدایات تو یہ ہے، حدود کہیں پر اس معاملے کے اندر قائم نہیں کی، لوگوں نے اپنے اپنے فہم سے اخذ کی اور نکالی ہے۔ درمیان میں یہ ایک درس بڑھانا پڑا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ کچھ سوالات آ گئے، ورنہ ہم تو آگے بڑھ گئے تھے، اللہ نور السماوات والارض تک آ گئے تھے، اور اگلی مرتبہ کے لیے میں عرض کر دوں بہت اہم درس ہے، بہت زیادہ اہم درس، تو اس کا تو مطلب مفہوم اس کی گہرائی کے ساتھ میں مجھے یہ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آیا نہیں آتا ہے یا نہیں آیا، لیکن جتنی گہرائی کے ساتھ میں آنا چاہیے وہ اس کی بعض چیزیں میں رکھوں گا، اور اس کو ذرا سا خیال رکھیے گا کہ اگر کو ناغہ نہ کریں، اس میں ضرور آئیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔